السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے آیت نمبر 18 ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ 17 کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، پھر انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئے گی آیت نمبر 18 کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو وہ نہیں لوٹ کر آنے والے۔ آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ منافقین کے حال احوال کو بتایا تھا کہ ان کی مثال یوں ہے، ان کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کسی شخص نے آگ روشن کی، پس جب ان کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ادھر دین اسلام کی روشنی پھیل گئی، بہت ہی مدینہ روشن ہو گیا۔ جس طرح کے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن تھا، مدینہ روشن ہو گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، بہت ہی زیادہ ہم لوگ خوش تھے اور بچوں نے بھی بہت زیادہ اس کا اظہار کیا۔ بچیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے گا گا کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ شعر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ طلع البدر علینا، کہ ہمارے اوپر ایک جو یعنی کہ روشنی ہو گئی ہمارے اندر، تو بہت ہی زیادہ ہر بندہ ہی خوش تھا۔ اس وقت گویا کہ جو مومن تھے وہ تو انہوں نے تو خوش ہونا تھا، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ بھی خوش ہوئے وقتی۔ وہ بات کی بات ہے کہ پھر انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس چیز کو ناپسند کیا، تعصب حسد کے شکار ہو کر ان چیزوں کو چھوڑ کر کچھ تو منافق ہو گئے اور کچھ جو یہود تھے وہ اپنی جو ہٹ درمی تھی اس پہ آ گئے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا، جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، جن لوگوں کے اندر حسد کا، تعصب کے اور نفرت کے جو پردے تھے پڑے ہوئے، انہوں نے چھوڑ دیا اس روشنی کو، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو نور بصیرت تھی چھین لی، ان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر سے چھین لی، تو وہ اندھیروں میں جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی پڑے رہ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حال ان کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بظاہر تو ان کو نظر بھی آتا ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے اور کانوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن جب انسان کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو گویا کہ وہ پھر بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے۔ جس طرح ہم نے ایمانیات کے بارے میں بھی شروع میں پڑھا تھا کہ ایمان جو ہے، مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ زبان سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے اور پھر عمل سے کر کے دکھاتا ہے، یعنی کہ جو جوارح ہیں وہ پھر عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ وقتی تو تسلیم کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن جو دل ہے وہ تصدیق نہیں کرتا اس چیز کی۔
دل سے حق کو قبول نہیں کرتا۔ منافق کے اندر مفاد پرستی ہوتی ہے، جہاں سے اس کو مفاد حاصل ہوا، فائدے حاصل ہوئے، وقتی مان لیا، لیکن اگر کہیں ٹھیس پہنچی، کہیں قربانیاں دینے کی باری آئی، اس وقت پھر جاتے ہیں، اس وقت پھر پہلو تہی کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہی حال اللہ رب العزت ان کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح بھی وہ حق کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ جو ان کے تعصبات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، مفاد پرستی ان کے اندر ہے، اس سے وہ لوٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26 میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، ہم نے ان کو یہ چیزیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فائدہ نہ دیا ان کو، ان کے کانوں نے اور نہ آنکھوں نے اور نہ دل نے، کچھ بھی، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ تو ادھر بھی کچھ ان کا یوں ہی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ آنکھیں، کان، دل ہونے کے باوجود، زبان ہونے کے باوجود، جب ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تو گویا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو کسی طرح بھی ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ جس طرح پیچھے بھی ہم نے پڑھا، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہیں۔ جب انسان کا دل ہی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان ہدایت کی طرف لوٹے۔ انسان کے بدن میں سب سے بڑا جو پارٹ ہے وہ دل ہے، سب سے بڑھ کے دل کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، کوئی اور اعضاء اگر کٹ جائے، کوئی کام نہیں کر رہا تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل بیمار ہو جائے، دل کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر دل ہی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، ہدایت اس کے دل میں اتر جائے۔ تو جس طرح کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو وہ اچھی طرح کام ادا کرے گا، اگر نیت ہی خراب ہے، نیت ہی نہیں حق کو قبول کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح بھی خیر خواہی کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کیسے لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، اسلام کو فائدہ پہنچائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں۔ ایسے لوگ تو پھر وقتی مفاد پرستی میں آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی کچھ مال خرچ کیا، اس کے بعد پھر کیا ہے، ہاتھ روک لیتے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ان کے حال بتاتے ہیں کہ یہ نہیں خرچ کرتے مگر بہت ہی کم، اور نماز کی طرف بھی جاتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کیونکہ دل کے اندر جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہی اللہ نے چھین لی ہے۔ جب دل بیمار ہے تو وہ کسی طرح پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو اس لیے یہی ان کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح بھی حق کی طرف لوٹ نہیں سکتے، ہدایت حاصل کرنے کی طرف یہ لوٹ نہیں سکتے۔ جو ان کے اندر گمراہیوں کے اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، بس وہ انہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وقتی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کبھار ہو لیے، اس کے بعد پھر جب مفاد پہ ضد پڑی یا پھر ان کے خلاف کوئی کام بن پڑا تو اس وقت پھر منہ موڑ کر اپنی راہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کر رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔